أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اب ہم لوگ کرتے ہیں اپنی سیکنڈ ٹرم کی فیل کی کلاس. آپ جیسا کہ دیکھ رہی ہیں کہ آج ہمارے فیل کی 8th کلاس ہے، اور پچھلی کلاس تک ہم نے فیل کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے فعل ماضی کی گردان کو بہت اچھی طرح سے انالائز، کیا کہیں کہ ڈائسیکٹ کر لیا، کہ بہت اچھی طرح سے اس کو ایک ایک اس کے صیغے کو پہچانا. آج ہم لوگ کریں گے فعل مضارع معروف کی گردان کو اسی طرح سے. گردان تو آپ سب کو الحمدللہ یاد ہے. اب ہم کریں گے اس گردان کے ہر صیغے کو پہچان لیں. اب ہمیں پوری گردان کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، ایک لفظ ہمیں دکھے قرآن میں، حدیث میں کہیں، اس کو ہم فوراً پہچان لیں کہ یہ اس صیغے کا کیا مطلب ہے. گردان پہلے ایک بار پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ساتھ میں یہ لے کے آتی ہوں، یہ ضمائر کی، یہ حالت رفع کی یہ گردان ہے. ٹھیک ہے، تو ہر باکس جو اس باکس میں یہاں پہ، جیسے کہ ماضی میں بھی میں نے بتایا تھا کہ فعل عربک میں فعل میں ہی فاعل چھپا ہوتا ہے، فعل کے لفظ میں ہی فاعل چھپا ہوتا ہے، اور اس کی ہمیں کچھ علامت پتہ چلتی ہے، کچھ آواز سے ہم پہچان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں گردان کو ایک ساتھ لے کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان دونوں پکچرز کو ایک ساتھ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. مطلب جب آپ یہ دیکھیں، اس باکس کو دیکھیں، تو یہ ہوا آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ ہوا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کی یہ رفع کی ضمیر ہے. تو اس صیغے کے اندر رفع کی ضمیر موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمیر موجود ہے. اگر نصب اور جر کی ہوگی تو پھر وہ الگ سے آئے گی. اگلی کچھ کلاسز میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے، جس سے آپ کو انشاءاللہ ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور آپ بہت فعل مضارع کی ساری صیغوں کو بہت آرام سے ترجمہ کر لیا کریں گی. ابھی آپ دیکھیں کہ صرف اس گردان کے اندر یہ ساری ضمائر آپ کو نظر تو نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ یہاں موجود ہیں. تو ہر باکس، یہ ہوا یہاں موجود ہے، ہما یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے آج. پہلے ہم ایک بار گردان پڑھتے ہیں. مائک آپ کے میوٹ ہے، آپ سب بھی پڑھیں گی، کیونکہ اس کی گردان کو ہم نے ایک دوسرے طریقے سے یاد کیا ہے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلون، یفعلنا، تفعلون، تفعلنا، تفعلین. بہت کم وقت لگتا ہے کسی گردان کو پڑھنے میں، ہمیں لگتا ہے کہ 15 سے 20 سیکنڈ لگتے ہیں. تو اگر ہم ابھی فی الحال اس گردان کو دیکھیں، ماضی کی وہ جو معروف کی گردان ہے، اور وہ بھی بس فعلہ والی ہی کہا گیا آپ کو یاد کرنے کو. اسی طرح سے مضارع کی یہ گردان اگر آپ کر لیں تو یہ پورا ٹرم، مطلب اس گردان کو کیسے کہوں میں، کون سا ٹرم یوز کروں کہ بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے، تو پورا فعل آپ کا کور ہو جائے گا. اس کے بعد انہی گردان سے آپ دیکھیں گے کہ امر بنا رہے ہوں گے اور نہیں بنا رہے ہوں گے، اور سب کچھ بہت ایزی رہے گا. ایک آپ دیکھیں گے کہ بالکل ریسیپی کی طرح ساری چیزیں آپ کر رہی ہوں گی. جن کو کوکنگ کا شوق ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہابیز کا شوق ہے، تو ان کے لیے بھی یہ کلاس بہت، ان کو مزہ آئے گا. لیکن وہ مزہ تبھی آئے گا جب یہ گردان آپ کو پوری اچھی طرح یاد ہوگی. تو جن کو یاد ہے ان کو اور بھی زیادہ اچھی طرح یاد کرنا ہے، وہ ریلیکس نہ ہو، وہ بھی ایک تسبیح پڑھیں گے اس گردان کی، اور جن کو نہیں یاد ہے وہ بھی ایک ہی تسبیح پڑھیں گے، 100 بار ہی پڑھ لیں گے اس گردان کو. آپ یقین کریں کہ جب یہ ایک دم سیٹ ہو جائے گی یہ گردان آپ کے دماغ میں، پھر پورا اس کے بعد میں اس کا جیسا میں نے ابھی بتایا کہ
امر بنا رہے ہوں گے، نہیں بنا رہے ہوں گے، پھر اس کا فائل دیکھ رہے ہوں گے، مفعول دیکھ رہے ہوں گے، وہ ساری چیزیں آسان ہوں گی۔ اگر یہ گردان آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ پزل ہو رہی ہوں گی، میں پڑھاؤں گی اور آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا، وہ میں نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں جب میں پڑھاؤں تو آپ کا دل خوش ہو، آپ سکون میں رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ گردان بہت اچھی طرح یاد ہو۔ ایک بار پھر، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلین۔ اور یہ گردان جو آپ یاد جو شروع کی اس میں ہے لرننگ پروسیس میں، وہ بنا دیکھے یاد نہیں کریں گی، ان کی ٹیبل کے آگے یہ گردان لگی ہونی چاہیے، جہاں کہیں بھی وہ پڑھتی ہیں، جہاں کہیں بھی وہ کام کرتی ہیں، تو وہاں پہ یہ گردان ہو اور آپ دیکھ کے یاد کریں، جس سے، کیونکہ میں نے تو دیکھے ان کا آرڈر ہی ایسے تو آپ کو نہیں یاد کرایا ہے نا، اس طرح سے یاد کرایا، پھر یہ چھوڑ دیا، یہاں آ گئے، پھر ادھر چلے گئے، پھر یہاں آ گئے، پھر یہ ایسے ہو گئے، اور یہاں آخر میں یہاں آ گئے۔ تو اگر آپ دیکھ کے کریں گی تب آپ کو ان صیغوں کی پلیسمنٹ پتا ہوگی کہ وہ کہاں ہے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مضارع کی، آپ نے دیکھا کہ مضارع کی علامات کو حمزہ، تا، یا اور نون، یہ فعل کے صیغوں میں پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیسے مضارع کی گردان بنتی ہے۔ فعل کے لیے یہ ورڈ آپ کا بیس ورڈ ہے، فعل ماضی کے لیے ہی نہیں، پورے فعل ٹاپک کے لیے ہی آپ کا جو بیس ورڈ ہے وہ ہے فعلا کا۔ اب اسی سے مضارع کی گردان، بعض علماء کہتے ہیں اسی سے مضارع کی گردان بنانے کا انہوں نے طریقہ بتایا۔ اب فعلا پہلا ہے، کسی بھی گردان کا پہلا لفظ دیکھیں، جب استاذہ بھی بولتی ہیں تو اسی طرح بول دیتی نا، فعلا یفعلو، انہوں نے کیا کیا، ماضی کا پہلا صیغہ بول دیا اور مضارع کا پہلا صیغہ بول دیا۔ تو ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ اگر آپ کو آ گیا اور آپ کو گردان پوری آتی ہی ہے تو پھر آپ کسی بھی صیغے کو آرام سے پہچان لیں گے۔ اس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ میں جب پوری تفسیر کی کلاس کرتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ دو ورڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تبھی وہ ہر وقت استعمال کرتی ہیں، فعلا یا فعلو، اسی طرح کوئی بھی جو لفظ وہ فعل کا بولتی تو ساتھ میں بولتی۔ پھر جب خود دیکھا تو لگا کہ اگر یہ دو ورڈ آ گئے تو پوری گردان ہم خود کر لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب کس طرح سے مضارع معروف کی گردان بنتی ہے، اور پہلے صیغے کو بھی جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں، فا کلمہ سے پہلے آپ زبر والا یا لے کے آئیں۔ کیا لے کے آئیں؟ زبر والا یا لے کے آئیں۔ اس کے بعد فا کلمہ کو، یہاں پہ فا پہ زبر تھی نا، آپ اس کو ساکن کریں، ہاں لے لیں۔ اور لام کلمہ پہ پیش، یہاں پہ لام کلمہ پہ زبر، یاد رکھیں یہ لام کلمے کی زبر بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ماضی کی ایک پہچان ہے۔ تو اس طرح سے اس کا مضارع کا صیغہ تیار ہوا۔ کیسے تیار ہوا کہ شروع میں آپ یا لے کے آئیں زبر والی، اس کے بعد وہاں سے لے لینا۔ ساکن کر دیں۔ عین کلمے پہ دیکھیں میں نے کوئی حرکت نہیں لگائی ہے، اس کی وجہ ہے نا، عین کلمے پہ کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، ڈیفرنٹ، وہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں۔ عین کلمہ پہ آپ ہماری اس گردان میں تو چونکہ ہم زبر والی کر رہے ہیں تو ہماری دیکھیں زبر ہے نا، لیکن یہاں پہ میں نے نہیں لگائی، دونوں تینوں ہو سکتی ہے، زبر زیر پیش تینوں ہو سکتی ہے۔ لیکن جو گردان، اب آپ سوچیں گے کیا ہم کو تین گردانیں یاد کرنی؟ نہیں، گردان آپ کو صرف یفعلو والی ہی یاد کرنی ہے، اور ان کو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے کر لیں گے، ویل سوئچ، مطلب بہت آسانی سے سوئچ کر لیتے ہیں، کچھ بھی زیادہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ میرے پاس کچھ میسج آئے، انہوں نے کہا کہ ہم کو اسم مشکل لگ رہا ہے، پھر اب اس مشکل کے لیے میں ایک سٹوری الگ الگ میں سب کو وہاں پہ میسج کروں اور پھر گروپ میں تو میں نے کہا اس کا جواب میں کلاس میں ہی دے دیتی ہوں۔ جب بھی ہم کسی نئے شہر میں، نئے ملک میں شفٹ ہوتے ہیں، ایئرپورٹ سے یا ریلوے اسٹیشن، جہاں کہیں سے بھی، جب ہم اپنے جو بھی گھر ہم نے خریدا یا لیا ہوتا ہے، ہم وہاں چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں وحشت ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں خوشی ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ چاہے وہ بہت اچھا ملک ہو، ایک گھبراہٹ، ایک پریشانی سی ہوتی ہے۔ جب ہم ان سڑکوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی یہاں اکیلا ڈال دے تو ہم تو کھو جائیں گے، ہم کبھی نہیں پہنچ پائیں گے، کیسے ہم پہنچیں گے؟ ایک دو مہینے بعد ہی ہم انہی سڑکوں پہ نہ صرف جب آرام سے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، آرام سے چل رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں
نہ ہم کو کسی جی پی ایس کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اکثر تو ہم اپنے خیالوں میں ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب گھر پہنچ گئے. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اب مجھے لیفٹ جانا ہے، اب مجھے اس سگنل سے ادھر جانا ہے، ایسا کچھ نہیں. ہم کچھ اور پلاننگ کر رہے ہیں دماغ میں، ہے بھی نہیں دماغ روڈ پہ، اور ہم آٹومیٹک چل رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ سفر بھی گرامر کا سفر بالکل ویسے ہی ہے. جب آپ پہلی بار کوئی چیز سنیں گی تو ظاہر ہے عجیب سا لگ رہا ہے کہ اتنی ساری چیزیں کیسے یاد ہوں گی. بالکل اسی طرح یاد ہوں گی جیسے ڈھیروں سگنل یاد ہو گئے، ڈھیروں راؤنڈ اباؤٹس یاد ہو گئے. اور بالکل آپ کو یاد ہوگا ایک وقت آئے گا کہ آپ فیل کے شہر پہ ویسے ہی چل رہی ہوں گی جیسے اپنے کراچی، لاہور یا دہلی میں چل رہی ہیں، بالکل آرام سے. تو میرے اوپر اطمینان رکھیں اور بس ساتھ ساتھ چلتی رہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل بھی پریشان نہ ہو. اسم، میں مشکل ورڈ تو یوز نہیں کرتی، لیکن اسم جو ہے وہ آسان تھا جس کو کہ آپ نے بہت اچھی طرح کر لیا. فعل بہت آسان ہے. یہاں پہ عربک میں دو کیٹیگری ہے، آسان اور بہت آسان. اسم جو تھا وہ آسان تھا اور فعل جو ہے وہ بہت آسان ہے، لیکن تھوڑا صبر سے ہم کو سیکھنا ہوگا. اور جو بھی ہم کہیں وہ کر لیں. اگر جیسے میں نے کہا 100 بار پڑھنی ہے تو یہ نہ سوچے کیوں پڑھوں 100 بار، بس پڑھ لیں، ہے نا؟ انگلی پکڑ کے چل لیں. پھر اس شہر میں آپ بہت آرام سے چلیں گی، میرے بغیر یا کسی کے بھی بغیر، الحمدللہ. تو اس طرح سے واپس آتے ہیں اپنے اس پہ. بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اس کا اطمینان رکھیں، بہت ہی آسان ہے. ان دونوں الفاظ کو آپ ایسے ہی پہچان لیں جیسے اپنے دو بچوں کو یا اپنے دو بھائی بہن کو. فعلا، اس میں بھی دیکھیں میں نے اور کوئی آپ کو وزن نہیں دیا، اور اس میں بھی کوئی وزن نہیں دے رہے ہیں. تو پہلے یا ایڈ کر لیں، اس کے بعد ف کلمہ اب ساکن ہو جائے گا، اور آ پہ تو ابھی زبر لگاتے ہیں لیکن کچھ بھی لگ سکتا ہے. لام کلمے پہ پیش ہوگی. اور یہ بات، دوسری بات کیا یاد کریں کہ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ مضارع میں برقرار رہیں گی. یا کل مطلب آپ کے جو علامت مضارع کی جو زبر ہے، یہ دیکھیں ابھی چینج ہوگا ابھی آگے، یا کی جگہ تا آئے گا. وہ آپ نے یا فلو تفلو یاد کیا ہے نا، لیکن یہاں کی علامت مضارع کی فتحہ اور ف کلمے کا سکون یہ برقرار رہے گی. تو ف کلمے کا ساکن ہونا یہ مضارع کی علامت ہے. آگے چلتے ہیں تھوڑا اور. یہاں پہ یہ دیکھ لیا آپ نے، یہ دو نمبر 1 آپ کا یہ تھا کہ یہ ہے علامت مضارع، اور یہ کہ کس طرح سے مضارع کا پہلا صیغہ بنا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یفعلو، یفعلو، تفعلو، تفعلو. یا جو ہے وہ واحد مذکر غائب کا ہے، اور تا جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کا ہے. ٹھیک ہے؟ یفعلو، تفعلو، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب. تو شروع میں جب یا اور تا دکھے، ہے نا، یفعلو، تفعلو، تو واحد مذکر غائب کا بھی. اور ظاہر ہے آپ آیتیں کرتی ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے یہ کن کی بات چل رہی ہے. میل کی بات چل رہی ہے، فیمیل کی بات چل رہی ہے، ہی کی بات چل رہی ہے. یہی ہے نا، یہ ہوا ہے اور یہ ہیا ہے. ہی کی بات چل رہی ہے یا شی کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا آپ کا غائب کا. اس کے بعد دیکھیں یہ حاضر. حاضر مطلب ہے مخاطب، مطلب جس سے بات کی جا رہی ہے، سامنے والے جس سے کہ ہم مخاطب ہیں. وہاں پہ بھی اب آپ کو تا آ رہا ہے نا. فوراً ہی دماغ میں آتا ہے کہ پھر ہم کیسے پہچانیں گے؟ بالکل ویسے ہی پہچانیں گے جیسے ہی ڈز اور شی ڈز کو کرتے آ رہے ہیں. ہی کے ساتھ بھی ڈز تھا، شی کے ساتھ بھی ڈز تھا، آئی کے ساتھ ڈو تھا، وی کے ساتھ بھی ڈو تھا. تو ہم نے وہاں تو کبھی آبجیکشن نہیں کیا، تو یہاں بھی نہیں کریں گے. تو یہ ہوا ہمارا انتا کا. تفعلو، آیت کے کانٹیکس سے پتا چل جائے گا کہ یہ تم سے بات ہو رہی ہے یا ہر سے بات ہو رہی ہے. میں نے ہر اس لیے بولا، وہ اس لیے نہیں بولا کہ وہ یہاں بھی ہو جاتا ہے نا، اس لیے کہ شی سے بات ہو رہی ہے یا تم میل سے بات ہو رہی ہے. وہ سینٹنس سے ہمیں پتا چل رہا ہوگا، جملوں سے پتا چل رہا ہوگا. تو یفعلو، تفعلو، تفعلو. ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آ گئے ہم افعلو پہ. یہ حمزہ جو ہے یہ علامت ہے
متکلم کی، واحد متکلم کی، یہ دیکھیں واحد متکلم، اور یہ مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں. تو جب ہم اس کو بولتے ہیں تو ہم یہ نہیں بولتے واحد مذکر متکلم، واحد مؤنث متکلم، نہیں. ان کے تو بولنے میں بولنا پڑے گا. ان 4 تک ہمیں 3 ورڈز بولنے ہوتے ہیں. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تفعلوا، واحد مذکر حاضر، تفعلینا، واحد مؤنث حاضر. ان 4 باکسز میں تو ہمیں یہ 3 ورڈ بولنے پڑتے ہیں، لیکن ان باکسز میں، ان دونوں میں صرف 2 بولیں گے، واحد متکلم، جمع متکلم. کیوں؟ کیونکہ مذکر اور مؤنث تو ہوتے ہی ہیں، ہے نا. ہم یہ نہیں بولتے واحد مذکر مؤنث متکلم، نہیں، واحد متکلم. افعلوا، تو یہ ہو گیا ہمارا واحد متکلم کا، اور نفعلوا یہ ہو گیا جمع متکلم کا. یہ نون کی علامت آ گئی، ہے نا. یہ اچھی طرح سیٹ ہو گیا ہو تو میں اب مثنیٰ اپنی پوئٹری کی 2nd لائن پہ چلوں، اور اگر کسی کو اس میں سے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھے. بس میرا یہاں پر ایک کوشچن تھا کہ جیسے گردان ہم نے فعل ماضی کی یاد کی تھی، ہم نے ویسے کیوں نہیں اس کی یاد کی؟ اس لیے یاد نہیں کہ اس طرح یاد کرنا بہت آسان ہے، جو اس میں ہے نا، اس کی پوئٹری بہت اچھی بن رہی تھی، اور دوسری بات ہے کہ یاد بہت آسانی سے ہو رہا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آرڈر میں یاد کرنے میں، دیکھیں آپ نے پہلے پیش والی کر لی، پھر آنی والی کر لی، پھر نہ والی کر لی، اور بعد میں یہ کر لیا. اس طرح زبان پہ بہت آسان ہے. انمول آپ آج ایسا کیجئے گا کہ کلاس کے بعد، اپنی پوری کلاسوں کے بعد، ایک بار گردان اس طرح بھی پڑھیے گا جیسے ماضی کی گردان یاد کرائی گئی تھی. ماضی میں اس طرح زبان پہ آسان ہے، اور مضارع کی گردان اس طرح آسان ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح یاد کرے، کوئی یاد کسی نے کی ہوئی ہے یا یاد کرنا چاہے تو بالکل یاد کر سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پھر کلاس میں اسے نہیں بولنے دوں گی، کیونکہ باقی لڑکیوں کی گردان نہ ڈسٹرب ہو جائے. تو اس طرح سے آسان ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے جیسے کہ ایوری ون از فری، مطلب ظاہر ہے یہ کوئی رول نہیں ہے، دس از ناٹ رول، یہ کہ آئیڈیا ہے، ایک یہ ٹپ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسے بھی یاد کرنا چاہے تو یاد کر لے. اس میں کیا ہے کہ چھوٹے والے سارے صیغے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. آنی کی ایک ساتھ ہو گئے، اونا کی ایک ساتھ ہو گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ پڑھانے کا اسٹائل میرا پوئٹری اسٹائل ہے، اس میں بھی آپ کو پورا اسی طرح یاد کرایا، تو یہ بھی اسی طرح سے، ٹھیک ہے. آگے چلیں. جی آپ اب دیکھیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں ایک بار. یفعلوا، اور اسی آرڈر میں کریں گے جس آرڈر میں ہم نے کیا ہے. یفعلوا وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. تفعلوا وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی. یفعلوا وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. تفعلوا وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی. تفعلوا تو ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. تفعلینا تو ہم نے کیا نہیں. اور افعلو اس باکس کے اندر جیسا کہ آپ کو پتا ہے 4 چیزیں ہو جاتی ہیں. پریزنٹ اور فیوچر تو ہے ہی ہے، حال اور مستقبل تو ہے ہی مضارع کی گردان کے ہر صیغے میں. آپ دیکھیں، آپ مستقل کر رہی ہیں، کرتا ہے کرے گا، کرتی ہے کرے گی، تو ہر باکس کے اندر 2 چیزیں تو 2 میننگ تو موجود ہی ہیں. متکلم میں 4 ہو جاتے ہیں، کیونکہ مذکر کا حال مستقبل اور پھر مؤنث کا حال مستقبل. تو اس طرح سے کر کے افعلو کے 4 طرح کے ترجمے ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈنگ کہ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ کو 4 الفاظ یاد نہیں کرنے پڑے، ورنہ گردان بہت لمبی ہو جاتی ہے نا. ابھی دماغ میں ہر وقت اس میں دماغ لگ جاتا ہے کہ پھر ہم کیسے سمجھیں گے. ارے سمجھنا تو ابھی بات کی بات ہے، ہم یاد کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ پھر یہاں پہ اس باکس کی جگہ پہ 4 الفاظ آ رہے ہوتے، یہاں پہ 4 الفاظ آ رہے ہوتے بجائے ایک کے، تو گردان کتنی لمبی ہوتی، اور ان سب کی جگہ ڈبل ڈبل آ رہے ہوتے. تو اب کاؤنٹ کریں کتنے ہو گئے، 14 2 28 اور 32، 4 اس میں 2 اور جوڑے. ابھی گردان ہماری 14 ورڈز کی ہے، 32 ورڈز کی گردان ہو رہی ہوتی ہے ہماری مضارع کی. تو اللہ تعالیٰ نے بے شک وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، بہت آسان بنایا. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، میں کرتی ہوں یا کروں گی. اس طرح کر لیں تو زیادہ آسانی سے بول پائیں گی. میں کرتا ہوں، کرتی ہوں، یا کروں گا، کروں گی سے مشکل ہو رہا ہے. یہاں پہ کیسے یاد کریں گے؟ میں کرتا ہوں یا کروں گا، میں کرتی ہوں یا کروں گی. پھر نفعلو ہم 2 کا بھی آ رہا ہے اور ہم سب کا بھی آ رہا ہے، مذکر کا بھی آ رہا ہے، مؤنث کا بھی آ رہا ہے.
प्रेजेंट का भी आ रहा है, फ्यूचर का भी आ रहा है ना, सुभान अल्लाह। और सबका काम सिर्फ एक लफ्ज से चल जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल भी इस बात को लेके मत परेशान हो कि कैसे पहचानेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें 8 अल्फाज की जगह एक ही लफ्ज याद करना पड़ रहा है, नफ़ालू। उसके बाद यफ़अलानी, ये है दो मुज़क्कर का, ये दो मुज़क्कर ही टू, वो दो मुज़क्कर के लिए यफ, ये आनी की साउंड से, तो आपको आनी का साउंड तो पता है ना कि आनी आनी आनी, ये पूरा क्या था हमारा, देखे इसमें भी था और यहाँ भी हमारे मुदारी की गर्दान में भी सुभान अल्लाह आनी की साउंड है। और तर्जुमे में अक्सर आप इसी से, जब आपने सिर्फ इस्म किया तो आप इससे परेशान हो रही थी, इसीलिए हम कह रहे थे कि अभी थोड़ा और सब्र करें, आगे आए। यहां भी देखें, मुदारे की गर्दान में भी आनी की ही साउंड है, आनी की ही है, ऐनी की नहीं है, ठीक है। हम लोग फेल कर रहे हैं, इस नहीं कर रहे हैं, आनी की साउंड। तो आनी की साउंड से हमें पता चल जाएगा कि ये डुअल है, क्योंकि चारों में है ये, वापस यहां ये। और या की साउंड से पता चल जाएगा कि ये वो दो लोग हैं, ये मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, तो या से पता चलेगा या, ठीक है। यफ़अलानी, तो या जो है अलामत मुदारे है। याद रखिए, जो मैंने शुरू में यहाँ पे ये दो वर्ड जो बताए ना, इसको बहुत, ये सर्कल में जो है या और फा, जब शुरू में आपको अलामत मुदारे नजर आए और फिर फ कलमा साकिन नजर आए, तो ये आपकी मुदारे की गर्दान है। अब आपको इसम से कंफ्यूजन वहां से नहीं होगा, आने की साउंड से तो आप पकड़ लेंगी, लेकिन आपकी ये दोनों चीजें मिक्स नहीं होंगी अगर ये चीज आपने समझ ली है तो। और अगर, बिकॉज हमें तो 1 घंटे की क्लास लेनी है, तो हम एक बात करके चुप तो नहीं हो सकते कि अब हम जा रहे हैं, बस आज के लिए इतना ही काफी है। मुझे तो 1 घंटे पूरे आपके साथ रहना है, और कम ही होता है हफ्ते में 1 घंटा। तो मैं तो आपको इस 1 घंटे में 7 या 10 बातें बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आप जो है अभी सुन लें, और रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है, आप एक दिन में सिर्फ 10-15 मिनट, जैसे ये कॉन्सेप्ट, ये वाली स्लाइड खत्म हो, बस आज उतना ही सुन लें और इसको समझ लें। उसके बाद अगली सिटिंग में अगली 10 मिनट की सुन लें रिकॉर्डिंग। तो ये आनी की साउंड, जैसे हमने कहा कि दो चीजें आपको देखनी होंगी, एक तो आनी की साउंड और दूसरी अलामत मुदारे पे जबर और फ कलमा साकिन, ये दो चीज आप देखेंगी तो अब आप इसम से कंफ्यूज नहीं होंगी। आप बहुत क्लियरली आज के बाद आप देखेंगी कि आप इसम से उसको नहीं मिला रही होंगी, ठीक है। याद, ये बात सबको समझ में आ गई, हम याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, याद आप करेंगे रिकॉर्डिंग देख देख के, लेकिन ये बात सबकी समझ में आ गई। मुदारी की गर्दान में मुसन्ना के कॉलम में जो हमने याद किया है, यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, इसमें आनी की साउंड से हम पता कर लेते हैं कि ये मुसन्ना है, और अलामत मुदारे प्लस फ कलमा साकिन, इससे हमें पता चल जाता है कि वो दो मर्द करते हैं या करेंगे। तफ़अलानी, वो दो औरतें या मुअन्नस करती हैं या करेंगी। ये बात क्लियर हो गई सबको? आगे चलूं थोड़ा सा, किसी को कुछ है तो हैंड रेज करें, अगर यहाँ कोई चीज है कि मैं दोबारा रिपीट करूं। मैम ये प्लीज एक दफा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। तो हम लोग मुसन्ना के कॉलम में हैं और अपनी पोएट्री के सेकेंड लाइन में हैं। यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, ये 4 अल्फाज हमको मिले वहां पे बहुत ही अच्छी तरह, चूंकि हमने इसमें आनी की साउंड बहुत अच्छी तरह पहचानी थी, तो उससे हमें याद हो जाएगा कि ये मुसन्ना के अल्फाज हैं। अब वो तो इस्म के थे, अब इस्म से फेल को कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे हम पहचाने कि ये जो है इस्म है या फेल है। तो उसके लिए मैंने बताया, तो मुदारे में आनी से पता चल जाएगा हमें कि ये दो लोगों की बात हो रही है ना। अब कौन से दो लोगों की बात हो रही है, वही हम आगे बताने वाले थे। दो लोगों की बात हो रही है। उसके बाद अगर हमें लग रहा है कि इसम या फेल की कंफ्यूजन है, तो आप इसमें अलामत मुदारे पाएंगी, या और ता पाएंगी, इसके अलावा और कोई लफ्ज नहीं पाएंगी। इसमें तो इसम के रूट लेटर चल रहे होंगे ना, यहाँ पे या और ता ही आ रही होगी, या और ता होगी और फ कलमा साकिन होगा। इससे आप बहुत आसानी से पहचान लेंगी। आज देखें कि आज की पीडीएफ में
چونکہ ہم نے کہا ہم لوگ اس گردان کو ہی کر رہے ہوں گے تو میں دوسرے کوئی الفاظ بھی لے کے نہیں آئی. یجعلانی، اگر یجعلانی ہے تو جیم عین لام تو روٹ لیٹر ہو گیا، یا تو ایکسٹرا ہوا نا، تو یہ ایکسٹرا علامت مضارع آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ روٹ لیٹر کے علاوہ ہے. یہ دیکھیں فا عین لام یہ روٹ لیٹرز ہیں، یہ علامت مضارع روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے. یہ شروع میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آتی ہے الحمدللہ کہ یہاں پہ یہ ضمائر موجود ہیں. ہما ہما انتما انتما کی ضمائر کو یہ ڈینوٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہما یا سے پتا چل رہا ہے، یہ والا ہما تا سے پتا چل رہا ہے، مذکر والا انتما اس تا سے پتا چل رہا ہے، اور مؤنث والا انتما اس تا سے پتا چل رہا ہے، باکس کے اس تا سے. تو اس طرح سے ہم بہت آسانی سے انشاءاللہ تعالی آج کے بعد فعل کے یہ صیغوں کا ترجمہ بہت آسانی سے بنا غلطی کیے کر لیں گے، اور ہمیں اسم سے کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس میں تو علامت مضارع نہیں ہوں گی نا. کلیئر ہو گیا جنہوں نے پوچھا تھا؟ جی میم الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. چلیں اب ہم آتے ہیں جمع کے صیغوں پہ اپنی پوئٹری کی تھرڈ لائن میں. یفعلون یفعلن تفعلون تفعلن. یہاں پہ دیکھیں سب نون زبر والے ہیں. مضارع کی آخری کالم میں سارے نون زبر والے ہیں. یاد رکھیں جب جمع ہوئے نا تو یہ اسٹرانگ ہو گئے، زبر ہو گئے. جب مثنیٰ تھے بیچارے دو تھے، تھوڑا کمزور تھے، زیر تھے. اب جمع ہوئے تو یفعلون، وہ سارے آدمی بھی تھوڑے اسٹرانگ ہوئے. اس لیے ہمیں جماعت، اس لیے ہمیں ایک ٹیم بن کے رہنا چاہیے. ایسے اکا اکیلے دکیلے نہیں رہنا چاہیے، ایک ٹیم بن کے رہنا چاہیے. ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، تو ہم بھی زبر ہوں گے. آج ہماری امت یہ زیر اسی لیے ہوئی پڑی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پہ اور اپنی اپنی فکر میں ہے. یفعلون یفعلن تفعلون تفعلن. اب اس میں بھی دیکھ لیں آپ کہ اس طرح سے یہ یا والی دونوں علامتیں یہ ہی اور شی کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہی اور شی، مطلب یہاں پہ تو ہمیں دے بولنا چاہیے نا، لیکن یہ جمع تو یہاں لگا لیں گے ہم. تو یا اس کی ہے اور تا تم کی ہے. یہاں پہ یاد رکھیں کہ جمع کے صیغے میں اگر بہت ساری عورتیں ہیں اور صرف ایک آدمی اگر آ گیا، اگر ایک آدمی بھی آ گیا تو یہ والا صیغہ استعمال. یفعلون اور تفعلون، آدمی عورت جب ایک ساتھ ہوں گے تب یہ والے ہی صیغے استعمال ہوتے ہیں، مذکر والے ہی صیغے استعمال ہوتے ہیں. مؤنث والے صیغے تب استعمال ہوتے ہیں جب اس گروپ میں جس سے بات کی جا رہی ہے یا جس کی بات کی جا رہی ہے صرف اور صرف عورتیں ہوں. اگر کسی گروپ میں، یاد رکھیں یہ بات بہت اچھی طرح، اسی لیے زیادہ تر مذکر کے ہی سے، کیونکہ جب پورے انسانیت سے، پورے انسانوں سے بات ہو رہی ہے جس کے اندر آدمی بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تب مذکر کے ہی صیغے استعمال ہوتے ہیں. جبکہ میں ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ اگر 100 عورتیں ایک گروپ میں ہیں اور اس میں ایک آدمی آ کے کھڑا ہو گیا، اب جب ان کو مخاطب کیا جائے گا تو تفعلون کہا جائے گا، ان کے بارے میں بات کی جائے گی تو یفعلون کہا جائے گا. تو اس میں یاد کر لیں کہ یفعلون اور تفعلون. یہ یا کا صیغہ جو ہے، یہ علامت مضارع یا جو ہے وہ مذکر غائب کے تینوں صیغوں کے علاوہ، یہ دیکھیں مذکر غائب کے تینوں صیغوں کے علاوہ اور کہاں استعمال ہوا؟ جمع مؤنث کے صیغوں میں بھی. اب ایک ایک الگ الگ انالائز کر لیتے ہیں. یا جو ہے وہ مذکر غائب کے تینوں صیغوں میں استعمال ہوا. یہ اچھا نہیں، ابھی ہم پوری اس کو کرتے، سوری. یفعلون یفعلن تفعلون تفعلن. اس میں آپ نے جب اونا کی ساؤنڈ دیکھی، اونا کی ساؤنڈ دیکھی اور علامت مضارع کے ساتھ، علامت مضارع پلس ف کلمہ ساکن، تب آپ سمجھ گئے کہ وہ سب مرد کرتے ہیں، وہ سب مذکر کرتے ہیں یا کریں گے. تم سب مذکر کرتے ہو یا کرو گے. جیسا کہ ہم نے کہا نون زبر والے سے آپ کر لیں گی. علامت مضارع دیکھنے کے بعد جیسے ہی نون زبر والا آیا تو آپ آرام سے پہچان لیں گی کہ یہ ہم جمع کے کالم میں ہیں.
پھر یفعلنا اگر ہے اور تفعلنا ہے، یہ آواز دونوں مؤنث کی ہے. وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی، اور تم سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. تو یہ جو ہے یفعلنا اور تفعلنا کا ہو گیا. اس کے بعد یہ پوئٹری کی 3 لائن کے بعد چوتھی لائن میں صرف ایک لفظ تھا اور وہ تھا تفعلینا، ہے نا. اس کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ تم ایک عورت یا تم ایک مؤنث کرتی ہو یا کرو گی. تو تفعلینا میں نے کہا تھا اس کو علینا سے یاد کر لیں، یہ نام اور لڑکیوں میں بڑا کامن ہے. اس سے تفعلینا لڑکیوں کا ہی ہو گیا اور تم کا ہو گیا، یہاں تا سے تم کا ہو گیا. اب ہم ایک ایک علامت مضارع کو ذرا پہچان لیں، کیونکہ یہ تا آ رہا ہے نا بار بار، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے کریں گے. یا کی آواز یہ مذکر غائب کے تینوں صیغوں میں ہے. یفعلو، یفعلانی، یفعلون، مذکر غائب کے تینوں صیغوں میں ہے. اس کے علاوہ مؤنث، یہ جمع مؤنث غائب میں بھی ہے، مطلب مؤنث کے جمع میں بھی اسی کی ہے. جمع مؤنث غائب میں بھی آپ کو یا نظر آئے گا. وہ سب عورتیں، وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. تو یا آپ کا وہ کے لیے آ جاتا ہے، ہوا کے لیے، ہما کے لیے، ہم کے لیے، اور ہننا کے لیے بھی آتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف واحد متکلم کے لیے اور نہ جمع متکلم کے لیے. اس کے بعد جتنی بھی جگہ بچی ہے وہ سب تا کے ساتھ ہے. تو یہاں بھی بس ہم یہ یاد کر لیں گے، فرسٹ لائن، فرسٹ رو، اور یہ یہاں پہ یہ ہمارا فرسٹ رو، اور فرسٹ رو کے نیچے والا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا یہ کیوں یہاں پہ یہ واحد کا ہے، یہ مثنیٰ کا ہے، اور یہ جمع کا ہے. فرسٹ رو اور یہ لاسٹ والا اس کے نیچے ہی بالکل. تو اس کے نیچے کس کا ہوگا؟ اس کے نیچے اگر یہ جمع مذکر غائب ہے تو یہ جمع مؤنث غائب ہو گیا، یہ یا کا ہو گیا. اور اور نہ کو تو یاد کرنا ہے پھر ہمیں. تو ہم کو پتا ہے کہ سب سے نیچے یہاں پہ ہے اور نہ ہمارا کہاں ہے؟ سب سے نیچے یہاں پہ نہ، یہ نون کی علامت ہو گئی نہ. باقی جتنی جگہیں ہیں وہ سب تا سے. اگلی کلاس میں میں اس طرح کے ڈیفرنٹ ورڈ لے کے آؤں گی اور آپ کو پریکٹس دوں گی انشاءاللہ تعالی. میں نے شاید شروع میں ایک پی ڈی ایف آپ کو شیئر کی تھی ایک فارمیٹ کی اس طرح سے، تو اور کہا تھا کہ اس کی پرنٹ آؤٹ نکال لیں، اس کے خوب سارے پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور جب دل چاہے بیٹھ کے اس پہ گردان لکھ لیں. کبھی ماضی کی لکھیں، کبھی مضارع کی لکھیں. شروع میں ڈیفرنٹ روٹ لیٹرز مت لیں، شروع میں بس یہ فعلا کو ہی لے کے بنائیں گردان تقریباً 1 مہینے تک. اس کے بعد ڈیفرنٹ روٹ لیٹرز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بنائیں. یہاں پہ ہم اس طرح سے لے کے آئے تھے، دیکھیں ایک بار یہ بھی کہ یفعلو، جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ جب بہت اچھی طرح اس طرح یاد ہو جائے. اب دیکھیں ڈیفرنٹ آرڈر میں بھی انمول، دیکھیں ہم نے ڈیفرنٹ آرڈر میں بھی اس طرح کیا ہے کہ آپ کو اب جب وہ پوری گردان ایک سیٹ ہو گئی، اب آپ کو کہیں سے بھی دے دیا جائے آپ اس کو کر لیں گی. یفعلو، اب دیکھیں میں نے یہاں پہ اس طرح کالم میں لکھے یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا. اب دیکھیں یہاں پہ اگر یفعلنا دیا گیا، چلے شاباش، یہاں پہ یفعلنا دیا ہے نا. آپ نے جیسے ہی شروع میں یا دیکھا تو آپ کو پتا ہے کہ یا جو ہے وہ صرف 4 جگہ آتا ہے. پہلی رو میں پورا، اور یہ اللہ والا تو یہ نہ زبر والا تو یہ ہمارا جمع میں آتا ہے نا. اور اس کے بعد یہ لام ساکن یفعلنا، تفعلنا، یہ تو مؤنث کی ساؤنڈ ہے. یفعلونا، تفعلونا، یہ مذکر کی ساؤنڈ ہے. بس اس طرح سے پہچانتے ہیں. ایک بار سمجھ لیا پھر بہت آسان لگتا ہے کہ شروع میں ہم نے یا اور فا دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ تو مضارع، یا فا دکھا تو ہم نے یہ فعل مضارع سمجھ لیا. پھر آخر میں ہمیں نون زبر والا دکھا تو میں نے کہا نون زبر، میں نے اسی لیے وہ جو میں فریزز کہتی ہوں، سٹوری کہتی ہوں، وہ صرف سیکھنے کے لیے ہی نہیں ہوتی بلکہ اس لیے رہتی کہ دماغ میں وہ پوائنٹ سیٹ ہو جائے کہ ہم زبر تب ہوتے ہیں جب ایک بڑی جماعت ہوتے ہیں. تو یہ جمع ہو گیا. جب جمع ہو گیا اور اللہ کی ساؤنڈ جو تھی ہماری مؤنث کی تھی، اونا کی ساؤنڈ جو تھی وہ ہماری مذکر کی تھی. تو یفعلنا وہ سب، اور تو بس اس طرح سے پہچانیں گے. اب اس میں سے اگر ہم ایک بھی، اب جیسے تفعلانی، اب دیکھیں تفعلانی اس کا ترجمہ اگر ایک لفظ یہ دیا جائے
تو بہت سارے ترجمے ہو سکتے ہیں یہ تفعلانی. آپ یہاں کا بھی ترجمہ کر سکتی ہیں، یہاں کا بھی کر سکتی ہیں، یہاں کا بھی کر سکتی ہیں. اور آیت میں ہم پہچان لیں گے کانٹیکسٹ سے کہ وہ دو کی بات ہو رہی ہے، یا تم دو مرد کی بات ہو رہی ہے، یا تم دو عورتوں کی بات ہو رہی ہے. وہ آیت ہم کو بتا دے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم آپ کو ایک ورڈ دیں تفعلانی، تو آپ ہم کو پورے کتنے سینٹنس بول رہی ہوں گی؟ 6 سینٹنس بول رہی ہوں گی. آپ کریں گی وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے، ہے نا. پھر آپ کہیں گی تم دو مرد مذکر کرتے ہو یا کرو گے، اور پھر یہاں کہیں گے تم دو مؤنث کرتی ہو یا کرو گی. تو اس ایک لفظ کو اگر الگ سے ایسے دیا جائے گا تو اتنی ساری باتیں، اور وہ آپ اسی وجہ سے آپ کر پائیں گی کیونکہ لائن سے آپ نے یاد کیا ہوا ہی یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. ہو سکتا ہے جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں 1 گھنٹے کے اندر آپ کو 10 باتیں بتاتی ہوں، تو وہ آپ ظاہر ہے یہ والی سنتی ہوں گی تو پچھلی والی نکل ہی جائے گی دماغ سے، یا نہیں بھی نکل پائی نکال لیں پھر تو اچھا ہے. نہیں نکل پائی اسی میں الجھ رہے ہیں، دونوں ملا کے الجھ رہے ہیں بال آف وول کی طرح سے. تو ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو یہ نتھنگ نیو، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. لیکن پھر ہم الگ سے بعد میں، اسی لیے میں بار بار میں جو کہتی ہوں کہ بعد میں وقت لگائیں. بعد میں ابھی جیسے بال آف وول ہوتے ہیں نا، الجھ گئے، پھر آپ سکون سے بیٹھیں ان کو الگ الگ کر لیں. جی سلمہ بولے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو تفعلینا ہے یہ سب سے بڑا لفظ ہے، اور یہ پھر واحد کے لیے ہے، واحد مؤنث کے لیے. یہ تھوڑا سا کنفیوز کرتا ہے کہ اسے ہم پہچان لیں گے جب یہ دوسرے الفاظ میں کنورٹ ہوگا. تفعلینا اچھا خاصا بڑا ہے یہ. اچھا خاصا بڑا ہے. کو ایسے یاد کر لیں کہ عورتیں بولتی زیادہ ہے نا، تفعلینا، تو ان کو لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا سا دے دیا. اور اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسے سوچتے ہیں کہ ہم نہیں بولتے، سامنے والا بندے جو کچھ بھی پرابلم ہو وہ سامنے والے بندے میں ہے. تم ایک عورت زیادہ بولتی ہو یا بولو گی، تم ایک عورت کرتی ہو یا کرو گی، تو بس تم عورت سے کر لیں. ویسے تو اس کی پلیسمنٹ سے یہ تو میں نے مذاق کیا سلمہ، میں یہ اس کی پلیسمنٹ سے یاد ہوگا نا، تفعلینا ایک باکس آپ چھوڑ گئے تھے، یفعلو تفعلو تفعلو، اور یہ 4تھ باکس تو آپ چھوڑ گئے تھے. یہاں پہ تفعلینا آیا، تم ایک عورت. اب آج آپ کا کام یہ ہے سلمہ کہ آپ کہیں گی تفعلینا تم ایک عورت، تفعلینا تم ایک عورت، تفعلینا تم ایک عورت. پڑھ لیں جی میم 10 انشاءاللہ میں بار، یاد کر ہمیشہ لوں کے گی. لیے یاد ہو جائے گا. تو تفعلینا یہ، اور اس کی بھی بات ہو سکتی کہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ایک عورت کو بڑا سا ورڈ دیا ہے، تو دیکھیں ہر لفظ پہ 10 نیکی ہوتی ہے نا، تو ہمارے والے لفظ پہ زیادہ نیکیاں مل رہی ہیں. پازیٹیو لے کے چلتے ہیں. تفعلینا. چلیے کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے. اس طرح سے ہمیں ان گردان کو بہت اچھی طرح سے کر لینا ہے. یہاں پہ 2 منٹ میرے پاس ہے، تو یہاں پہ میں اس سلائیڈ کو بھی مجھے بتانا تھا، اسی کے ذریعے میں نے سوچا تھا کہ میں کروں گی کہ یہ دیکھیں یا کی علامتیں یہاں پہ یہ 4 جگہ آتی ہیں، اور ان 4 الفاظ کو تو ہم بہت اچھی طرح سے، میرا آپ کو پڑھانے کا طریقہ بالکل وہی ہے جیسا میں نے خود اپنے لیے پڑھا بیٹھ کے اکیلے میں، تو اس کو میں لے کے چلتی ہوں. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یہ یا کے ہو گئے، اور بہت آسانی سے یہ ہی کہ ہم پہچان لیتے ہیں. ہوا ہما ہم، یہ ہم جیسے ہوا لکھ کے پورا نہیں لکھ رہے. اور یہاں پہ یہ ہننا والا ہو گیا، یہ یا. اس کے بعد یہ اور یہ نہ، یہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جتنے بچے ہیں وہ سب تا والے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے ہیں وہ سب تا والے ہیں. اب یہ تا میں ہم یہ واحد مؤنث غائب کا بھی کریں گے، واحد مذکر حاضر کا بھی کریں گے، پھر واحد مؤنث حاضر کا بھی کریں گے، پھر اسی طرح سے یہ تا ان سب کے کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تا جو ہے یہ صرف مؤنث کے لیے ہی ہے. ایک تو یاد رکھیں کہ ان گردان میں سے کچھ موسٹ فریکوینٹ ہے اور کچھ لیسٹ فریکوینٹ ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں پہچان تو سب کی ہونی چاہیے نا. اگر قرآن میں کوئی ایک بار بھی لفظ آیا تو ہم یہ تو افورڈ نہیں کر سکتے کہ چلیں اس جگہ غلطی کر لیں کہ ایک بار آیا. تو اس لیے ہمیں پڑھنا اور سمجھنا اچھی طرح سبھی کو ہے، لیکن آپ کا واسطہ بہت کم الفاظ سے پڑے گا. یاد رکھیں ابھی یہ کلاس ہے کہ آپ کو ہر لفظ کی پہچان کرا دی جائے.
جب آپ کو پریکٹس دی جائے گی تو پہلے میں موسٹ فریکوینٹ ورڈز لے کر آؤں گی کہ ان کی آپ کو پریکٹس دے دوں گی، اور پھر میڈیم اور پھر لیسٹ فریکوینٹ انشاءاللہ تعالی. تو چیزیں آسان ہیں، اطمینان رکھیں، ریکارڈنگ کو بار بار سنیں. تو ابھی اس ہفتے آپ اسی ریکارڈنگ کو بار بار سن کے اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں. کسی وقت کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے، جیسا میں ہمیشہ کہتی ہوں، مجھے میسج کر دیں، میں آپ کو وائس نوٹ میں سمجھا دوں گی. ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیج دوں گی کہ جس سے آپ کی ریویژن ہوتی رہے، اگر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اقرا، میں نے آلریڈی ٹائم زیادہ لے لیا، چلیں پوچھ لیں جلدی سے. مجھے بس یہ پوچھنے کہ آج آپ نے اتنی ڈیٹیل میں یہ علامات کیوں سمجھائی؟ ہم نے تو یہ ویسے بھی یاد کر لیا ہوا ہے نا سارا. علامہ، جی ہاں یاد کر لیے، لیکن آپ نے بیٹا گردان کی فارم میں یاد کیا ہے نا. الگ سے اس کو سمجھنے جی کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ورڈ ہمیں قرآن میں دکھے تو ہم فوراً پک کر لیں. اس لیے ہم نے یہ ساری باتیں کہ کس طرح سے ہم مضارع کے ورڈ کو پہچانیں گے، یا اور فا کو، یہ مطلب کہ یہ فا کلمہ ساکن ہوگا، اور شروع میں آپ یہ دیکھیں سارے اس گردان کو جب آپ دیکھیں نا تو بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آئے گا. یہ دیکھیں ساری علامت مضارع پہ آپ کو زبر دکھ رہی ہے، آپ نے گردان یاد کی ہے، لیکن جب آپ کو کوئی بتائے گا اور آپ اس کو دیکھیں گی تب آپ پک کر پائیں گے. اور پھر آپ دیکھیں ہمیشہ فا کلمہ ساکن ہوا ہے پوری گردان دیکھیں جی فا میم. کلمہ ساکن ہوا ہے. تو یہ دو مین بات ہے. تو اس لیے کہ ٹھیک ہے آپ کو وہ چیز یاد ہے، لیکن آپ کے دماغ میں وہ چیز ہائی لائٹ بھی ہو جائے، آپ اس چیز کو پکڑ بھی پائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء.